الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عزیز صحابی ہیں جن کا نام تھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ دیکھو، جب بھی تمہارے درمیان کوئی برا کام ہو جو شریعت کے اندر پسندیدہ نہ ہو، ہر آدمی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ کسی نہ کسی درجے کے اندر اس برے کام کا وہ ازالہ کرے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اگر آدمی کے اندر صلاحیت ہے اور بہت زیادہ فتنہ برپا نہیں ہوگا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس خراب کام کو اپنے ہاتھ سے روکے. حکومت والے جو ہوتے ہیں، اگر ان کا نظام سنبھالنے والا اہل اسلام میں سے کوئی ہو تو وہ ہاتھوں کے ذریعے سے کارروائی کرے اور اس طرح لوگوں کو برے کام سے روکے. لیکن اگر کوئی آدمی عام آدمی ہو ہمارے اور تمہاری طرح، تو یا تو وہ عالم ہوگا یا وہ عالم نہیں ہوگا. اگر عالم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی صاف زبان کے ذریعے سے لوگوں کو برے کام سے روکے. اسی طرح کوئی آدمی اگر اہل رسوخ میں سے ہے، اس کی چلتی ہو، لوگ اس کی بات سنتے ہوں، تو اس برے کام کا ازالہ زبان کے ذریعے سے کرنا چاہیے. کوئی بری چیز ہو رہی ہو تو آدمی اس کو روکے، خاموش کیوں رہے. لیکن اگر آدمی کو اس کی بھی قدرت نہیں، بالکل عام آدمی ہے، وہ نہ اس کی زبان کے اندر وہ قوت کہ وہ لوگوں کو اس سے دور رکھ سکے، نہ لوگ اس کی بات سننے کے لیے تیار، تو آدمی کو چاہیے کہ دل سے اس خراب عادت کو برا سمجھے اور اس کے سچ ہونے اور اس کے حق ہونے کا وصف اپنے دل سے ختم کرے، دل سے اس کو برا سمجھے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، آج نہایت افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اور اسلامی معاشرت سے تعلق رکھنے کے باوجود اس تعلیم کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں جو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمائی. تعلیم سے ہماری دوری ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم ناواقف ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کون سے بڑے کام ہوئے، حضور کی زندگی کے اندر جو قصے پیش آئے ان سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلام قرآن یہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اسلام کے اندر کیا احکام ہے، کون سے احکام ہے، کن احکام پر عمل کرنا ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہے کہ اسلام نے بتایا ہے کہ یہ بری ہیں، ان سے دور رہو۔ ان سب چیزوں سے واقفیت بہت ضروری ہے، لیکن افسوس کہ ہماری دوری اس سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ حالانکہ وہ آدمی جو علم حاصل کرتا ہے اس کا مقام اللہ کے یہاں پر بہت اونچا ہوتا ہے۔ حضرت کثیر ابن کیس اور ایک روایت کے مطابق کیس ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو الدرداء کی مجلس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابو الدرداء کے پاس آتا ہے۔ وہ آدمی حضرت ابو الدرداء کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، مدینے سے میں آیا ہوں شام تک، مدینے سے میں آیا ہوں سفر کر کے فلسطین تک، اس وجہ سے کیونکہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث یاد ہے، اس لیے میں نے ایک اتنا لمبا سفر طے کیا۔ اور سن لے یہ بات کہ میں نے کسی دنیاوی غرض کے لیے اور حاجت کے لیے اتنا لمبا سفر طے نہیں کیا، میں نے تو یہ لمبا سفر طے اس لیے کیا ہے تاکہ ایک حدیث میں تجھ سے حاصل کروں، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ حدیث تیرے علاوہ کسی کے پاس موجود نہیں۔ سبحان اللہ، مدینے سے شام تک کا سفر محض ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت ابو الدرداء بالکل جوش میں آتے ہیں، کثیر ابن کیس جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ بھی بالکل جوش میں آتے ہیں کہ ایک حدیث کا سفر کرنے کے لیے یہ بندہ مدینے سے شام تک آیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو الدرداء نے اس آدمی سے کہا کہ اے آدمی، اے اللہ کے بندے، تو جو حدیث پوچھنے کے لیے آیا ہے وہ حدیث تو میں تجھے بتا دوں گا، لیکن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حوالے سے ایک بات میں تجھے کہتا ہوں، وہ یہ ہے وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ تو نے ایک علمی سفر طے کیا، مدینے سے شام تک تو آیا ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ سن لے، جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ طے کرتا ہے نا، اللہ اس کی اس خصلت کی وجہ سے جنت تک پہنچنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا۔ تو نے اپنے اس سفر کی وجہ سے جنت کما لی ہے۔ سن لے یہ بات کہ جو آدمی علم سیکھتا ہے نا، اس کے لیے آسمان اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ سمندر کے بیچوں بیچ جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہیں اور اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے، اس کا نقصان کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ سن لے یہ بات کہ وہ آدمی جو علم سیکھتا ہے، نالج سیکھتا ہے، تعلیم سیکھتا ہے، شریعت کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، ایک عبادت کرنے والے پر اس کی فضیلت ایسی ہے جیسی فضیلت 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر حاصل ہے۔ کیا مقام 14ویں رات کے چاند کا، وہ چاند جو بالکل مکمل ہوتا ہے، آدمی پولوشن وغیرہ کے اندر مبتلا نہ ہو اور بالکل ماحول صاف ہو تو اصل چاند کی خوبصورتی اس کے سامنے نمایاں ہوتی ہے۔ تو ستارے چاند کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ عبادت کرنے والے لوگ، عالیشان لوگ ایک علم سیکھنے والے کا بھی بالکل تقابل کر نہیں سکتے، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ اللہ بھی علم سیکھنے والوں کے لیے رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اپنی خصوصی توجہ ان کے لیے نازل فرماتے ہیں۔ یہ ہے اس آدمی کا مقام جو علم سیکھتا ہو۔
ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے. حضور کے صحابہ تو امت کا افضل ترین طبقہ ہے. کیا شان ان کی. حضور تھے تو صحابہ میں دین پہنچا، صحابہ تھے تو ہم تک دین پہنچا. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک علم سیکھنے والا ایک عبادت کرنے والے پر اتنی زیادہ فضیلت رکھتا ہے جتنی زیادہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ادنا فرد پر حاصل ہے. یعنی ایک امت کا ادنا فرد کبھی نیکیاں کرتا ہے، کبھی برائیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس پر حضور کو کتنی زیادہ فضیلت حاصل ہوگی. اتنی ہی زیادہ فضیلت ایک علم سیکھنے والے کو حاصل ہے ایک عبادت کرنے والے پر. میرا عزیزو، یہ تعلیم کا فائدہ، شریعت کی تعلیم کا فائدہ، شریعت کے تعلم کا فائدہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں. ایک حدیث کا سفر کرنے کے لیے مدینے سے مصر تک کا انہوں نے سفر کیا. مصر پہنچ کر حضرت عقبہ ابن عامر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے میں کسی دنیاوی حاجت کے لیے سفر نہیں کرتا، میں نے سفر محض اس علم کے لیے کیا ہے جو اے عقبہ تیرے پاس موجود ہے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد، وہ امام ابو حنیفہ جس کے مسلک پر ہم عمل کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 27 سال میں ابو حنیفہ تک چلتا رہا، میں ابو حنیفہ کی مجلس میں شرکت کرتا رہا، اور 27 سال تک میں نے اس مسجد کے اندر فجر کی نماز ادا کی جہاں ابو حنیفہ فجر کی نماز ادا کرتا تھا. کیونکہ مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر میں کسی دوسری جگہ فجر کی نماز پڑھوں تو ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد مجلس ابو حنیفہ کی لگ جائے، ابو حنیفہ مسئلہ بتا دے اور میں وہاں پر موجود نہ ہوں، وہ علم مجھے حاصل نہیں ہوگا، اس علم سے میری محرومی ہو جائے گی. تو 27 سال تک ابو حنیفہ نے جہاں فجر کی نماز ادا کی کندھا با کندھا اس کے بازو میں ابو یوسف نے بھی فجر کی نماز ادا کی تاکہ کوئی علم کا حصہ چھوٹنے نہ پاوے. یہ علم کی فضیلت، تعلیم کی فضیلت جو ہم علماء سے حاصل کرتے ہیں. امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ 17 سال تو میری زندگی ایسے گزرے کہ ابو حنیفہ کے ساتھ تو میں چمٹا رہا. عید کے موقع پر، خواہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، کیونکہ شریعت کے اندر 2 ہی عید ہیں، عید کے موقع پر بھی میں ابو حنیفہ سے چمٹا رہا، حتیٰ کہ میں اس سے بالکل الگ نہیں ہوتا تھا. فقط بیماری ایسی ہوتی تھی جو مجھے وقتی طور پر ان سے الگ کرتی، ورنہ 17 سال تک میں ابو حنیفہ سے چمٹا رہا علم حاصل کرنے کے لیے. ایک مرتبہ میں ان کی مجلس درس کے اندر شریک تھا، ان سے میں استفادہ کر رہا تھا کہ میرے پاس ایک خبر آتی ہے اس بات کی کہ میرے لڑکے کا انتقال ہو گیا. ابو یوسف کہتے ہیں میں کشمکش میں تھا کہ کیا کروں، اس لیے کہ اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ لڑکے کو بعد میں دفن کرنا، میں آ جاؤں نے درس ختم ہو جاوے نے اس کے بعد لڑکے کو دفن کرنا، تو سنت کی پامالی ہوتی ہے. اس لیے کہ جب وفات ہو جاوے تو فوراً میت کو دفن کر دینا چاہیے، یہی سنت ہے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تو اگر میں تاخیر کرواتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میرا درس پورا ہونے دو اس کے بعد ہم دفن وغیرہ کے اندر شریک ہوتے ہیں تو سنت کی پامالی ہوتی ہے. وہ علم کیا فائدہ مجھے دے گا جس میں سنت کی خلاف ورزی ہو؟ تو وہ تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر فوراً میں اٹھ جاتا ہوں تو ابو حنیفہ کی جو مجلس درس ہے اس کے کچھ حصے میرے سے فوت ہو جائیں گے، پھر وہ علم مجھے کون سکھائے گا؟ استاد سے براہ راست سیکھنا، اس کے قلب سے نکلی ہوئی بات کا میرے قلب کے اندر آنا، اس کی بات ہی کچھ الگ ہے. واسطے تو ہیں، کوئی مجھے استاد کی بات نقل کر کے بتا بھی سکتا ہے، لیکن استاد کے منہ سے نکلی ہوئی بات میرے سینے کے اندر جائے اس سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں نکل بھی نہیں سکتا، اب کروں کیا؟ تو ابو یوسف نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میرے لڑکے کو ابھی ہی دفنا دو،
لیکن میں شریک نہیں ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ اگر میں اپنے لڑکے کے جنازے کے اندر شریک ہوتا ہوں تو ابو حنیفہ کی مجلس درس مجھ سے فوت ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ تھے وہ لوگ جن کو علم سے محبت تھی، تعلیم سے محبت تھی. دین حاصل کرنے کے لیے سب چیزیں یہ چھوڑ دیتے تھے. لڑکی کی محبت بھی سائڈ پر. قرآن کا علم حاصل کرنا، اس کا تو کیا کہنا. بخاری اور ابو داود نے یہ روایت بیان کی ہے، صحیح روایت ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ تمہارے نزدیک سب سے بہتر شخص کون؟ کوئی کہے گا ہمارے نزدیک سب سے بہتر شخص یہ فلاں ڈاکٹر، ہمارے نزدیک سب سے بہتر شخص فلاں انجینئر. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے جو تنخواہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں. سب سے بہتر شخص وہ جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے. حضرت شیخ زکریا صاحب فضائل اعمال کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ روایت واو کے ساتھ ہے، اور اکثر کتابوں کے اندر واو ہی ہے جس کا ترجمہ میں نے کر دیا. لیکن کچھ کتابوں کے اندر واو کی جگہ او ہے. جو علماء حضرات ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہاں او آیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہتر شخص تم میں سے وہ جو قرآن سیکھے، یا یہ کہ قرآن سیکھ کر سکھائے. یعنی قرآن اگر سیکھ بھی لیا نے تو اگرچہ پھر بعد میں سکھایا نہیں، فضیلت اس کو بھی حاصل ہے. اور سکھانے کے لیے گدی پر بیٹھنا ضروری نہیں، استاذ بننا ضروری نہیں. سکھانے کے لیے بس 2-3 باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے، 2-3 باتوں کو منتخب کرنا ضروری. اپنے گھر والوں کو سکھا دو. کسی مجلس تفسیر کے اندر شریک ہو گئے، کچھ باتیں سیکھنے کو ملی، گھر والوں کو سکھا دو، بیوی کو سکھا دو، بیٹی کو سکھا دو، بیٹے کو سکھا دو، والدہ والد صاحب کو سکھا دو. فضیلت کے لیے کافی. ملا علی قاری تو ایک روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن کا علم حاصل کیا نا، اس نے علم نبوت کو اپنی پیشانی کے اندر جمع کر کے رکھ دیا. شرع احیاء کے اندر تو یہ ہے کہ ایسا آدمی کو عرش کے نیچے سایہ بھی نصیب ہوگا، وہ دن جس میں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اسی طرح میرے عزیزو، تعلیم جو ہم دین کی حاصل کرتے ہیں اس میں ایک ضروری تعلیم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے. ہم جانیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، حضور کے کردار کو. ہم پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، عبرت کا سامان ہے. آج کل لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہو چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آج یعنی 12 ربیع الاول کو ہوئی. یہ قول ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن محققین، مضبوط علماء، تحقیق کرنے والے علماء کچھ اور کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول 20 اپریل سن عیسوی 571 کو ہوئی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں صحیح قول، مضبوط قول. محققین نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے. 12 ربیع الاول کا بھی قول ہے، لیکن اس کو مرجوح قرار دیا گیا ہے، اس کو سلیکٹ نہیں کیا گیا. سلیکٹ اس قول کو کیا گیا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب اختلاف کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اہتمام تھا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برتھ ڈے منانے کا اہتمام نہیں تھا. ابو بکر کے زمانے میں ولادت کے دن کو منانے کا اہتمام نہیں تھا. عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں میلاد اور مولد بنانے کا ماحول نہیں تھا. اب یہ لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، ہماری محبت کی طرح نہیں، اللہ کی قسم. یہ لوگ تو حضور کے لیے تن من دھن لٹانے کے لیے تیار تھے، بلکہ انہوں نے کیا بھی ہے.
تو جب انہوں نے اس کی طرف کوئی خصوصی توجہ نہیں دی تو پھر کیا ہم ان سے آگے بنیں؟ یہ تو شریعت کا مقام ہے. شریعت کے اندر 2 ہی عید ہے، 2 ہی عید. میرے عزیزو، میں نہایت خیر خواہی کے طریقے پر یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کوئی مشقت کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تحفے کے اندر عید دیتا ہے. کسی مخصوص واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری شریعت دیکھ لو، کوئی عید نہیں. ہم نے رمضان کے اندر محنت کی تو بدلے میں ہمیں عید ملی. عید الاضحیٰ کے موقع پر حاجی لوگ محنت کرتے ہیں، اس سے بدلے میں عید ملی. اس میں تو ایک واقعہ ہے، اس مخصوص واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم عید کو ثابت کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تاکہ ایک مختصر تعارف ہو جاوے. حضور کا نام محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام عبداللہ، ان کے والد صاحب کا نام یعنی حضور کے دادا کا نام عبد المطلب، اور عبد المطلب کے والد صاحب کا نام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا کا نام ہاشم. حضور کا قبیلہ قریش کے قبیلے میں جو بنو ہاشم والا قبیلہ ہے اس کی طرف حضور کی نسبت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ، حضور کے نانا کا نام وہب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ، نانی کا نام برہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ حضرت آمینہ نے پلایا، پھر ابو لہب کی باندی شعیبہ نے پلایا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ قبیلہ سعد کی ایک عورت حضرت حلیمہ نے بھی پلایا. یہ کچھ تعارف میں نے حضور کا آپ کے سامنے پیش کیا. امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے میری نجات کر دے. ہم حضور کے بارے میں سیکھیں. میرے عزیزوں، حضور کی ولادت ہوئی ہو یہ دن یا نہ ہوئی ہو تو ہم عبادتوں کے اندر گزاریں، روزے رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانکاری حاصل کریں. یہی شریعت کے اندر مطلوب ہے. ہم جلوس نکالیں یا یہ کہ ہم لوگوں کو تکلیف دیں تو یہ چیزیں کرسچن لوگوں کا طریقہ ہے. کرسچن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو سیلیبریٹ کیا تو ان کو دیکھتے ہوئے بریلوی حضرات اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائیں، سننے کو قبول فرمائیں، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں.